پہلا سوال ہے حسب توقع، مجھے اندازہ تھا کہ آج کا پہلا سوال یہی ہوگا۔ اسماعیل ملک ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم سمیت 8 افراد شہید ہو گئے ہیں، کیا اس حادثے میں بیرونی سازش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کئی سپر پاورز ایران کے بہت خلاف نظر آتی ہیں، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، ایک بات یہ ہے کہ ہم ہر بات میں کنسپریسی ڈھونڈتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہی کرنا ہوتا تو پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ اور کئی سپر پاورز نہیں ہیں دنیا میں، کئی سپر پاورز ہیں ہی نہیں۔ امریکہ ہے، اس کے بعد ریس میں چائنا ہے، رشیا ہے۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ان کا حال رہا، لیکن پوٹن نے اس کو سنبھال لیا۔ تو سپر پاور تو اب بھی ایک ہی ہے۔ چائنا پریکٹیکلی سیما سپر پاور ہے، اور رشیا بھی۔ ابھی یہ نیک ٹو نیک بھی نہیں آئے امریکہ کے۔ امریکہ کی ان کے ساتھ ہاسٹیلٹی، دشمنی، جو بھی کہہ لیں آپ، فاصلہ بہت پرانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس حادثے سے کچھ سیکھنا ہے۔ میں دست بستہ اپیل کرتا ہوں اپنے پاکستانی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں سے، خدا کا واسطہ بین السطور پڑھنا سیکھیں۔ لرن ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنس۔ اس حادثے میں اللہ ہماری ظاہر ہے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے۔ ایرانی بھائیوں کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا جو تعلق ہے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اس خبر کے دو حصے بہت خوفناک ہیں۔ ایک یہ، دونوں میں عجیب طرح کا میسج ہے، غور کریں، اور اگر آپ کو بات اچھی لگے تو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ ایجوکیشن ہے، یہ پھیلے۔ وہ ہیلی کاپٹر امریکن تھا اور 50-55 سال پرانا، یہ میں نے اخباروں میں پڑھا۔ اب اس سے دو باتیں، عالم اسلام کی قسم پرسی کا کیا عالم ہے کہ ایران ماضی بعید کی سپر پاور ہے، وہ باوقار خوددار لوگ ہیں، بھگاری نہیں ہیں، طلبے نہیں چاٹتے، لیکن علم کے حوالے سے اوقات کیا ہے؟ امریکن ہیلی کاپٹر یوز کر رہے تھے، اور وہ بھی 50۔ ہاں، دوسرا میسج کیا ہے کہ آنریبل قوموں کے سربراہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ 55 سال، ابھی چند دن پہلے اتنے کروڑ روپیہ تزئین و رائش کس کی؟ پی ایم ہاؤس کی، یعنی وزیر اعظم نہیں، گداگر اعظم۔ پھر خبر آئی 15 کروڑ، تقریباً 15 کروڑ مانگا آئی جی پنجاب نے۔ کس بات پہ؟ کہ جی ہم نے اپنی وزیر اعلیٰ کی فول پروف سیکیورٹی۔ میں نے کہا اس پہ کہ فول پروف سیکیورٹی نہیں ہوتی انسان کی۔ فول پروف سیکیورٹی وہ ہے جس سے آپ موت روک لو۔ جہاں ابراہم لنکن جیسے، جے ایف کے، کینیڈی جیسے عالی شان ملک کے اتنے پاپولر اور بڑے صدر ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اگر جینوئنلی عوام آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے تو آپ لانتی ہیں۔ لنکن حوالہ ہے بہت بڑا، انسانی تاریخ کا حوالہ ہے، امریکنز کا تو ہے ہی ہے۔ ابراہم لنکن، اس کی کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ اسی طرح کینیڈی واز اے کریز، وہ جیسے پوری دنیا میں جیسے کوئی سپر سٹار نہیں ہوتا۔ میں اسکول گوئنگ بچہ تھا، مجھے یاد ہے۔ یہ فول پروف سیکیورٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں سمجھیں اس حادثے میں جو ہمارے پڑوس میں ہوا۔ ایک 50 یا 55، جو میں نے اخباروں میں پڑھا، آج سالہ پرانا امریکن۔ دو میسجز ایک جملے میں۔ ایک یہ کہ عالی شان قوموں کے سربراہ نیچ، گھٹیا نہیں ہوتے، یہ میرے لیے نیا ہیلی کاپٹر تو میں نے فلانا ٹمکانا، نو۔ دوسرا میسج یہ، عالم اسلام کہاں کھڑا؟ ایرانیوں کی امریکنز کے ساتھ صورتحال آپ بہتر جانتے ہیں۔ اوقات کیا؟
ہیلی کاپٹر ان کا تھا. خود ہم کس جگہ ہیں بس اس پہ غور کریں. یہ کانسپریسی تھیریز فلاں نے یوں کر دیا, ٹمکا نے یوں کر دیا, کیا یہ جاپنیز کے خلاف کیوں نہیں ہوا کچھ, کوئی سازش؟ چائنیز ہمارے بعد آزاد ہوئے کہاں پہنچ گئے, ان کے خلاف نہیں کوئی سازش. سوویت یونین ٹوٹا, اس کے اندر سے نکلا روس, دوبارہ انہوں نے طاقت حاصل کر لی. تم ہو کیا جس کے خلاف کسی نے سازش کرنی؟ یہ ہم اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے. ایک کوبڑا کوڈو اسٹریچر پہ پڑا ہے, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, لمبس جواب دے گئے ہیں, نہ لیور ٹھیک کام کر رہا ہے نہ ہارٹ ٹھیک کام کر رہا ہے. وہ کہے کہ میرے بارے میں نا کوئی ٹارزن یا جیمس بانڈ یا وہ کیا ایرانی ایک تھا رستم, وہ میرے خلاف سازش. کیا ہمارے کوئی سازشیں واسشیں نہیں ہوتی, اور ہوتی بھی ہیں تو ان کو فیس کرو, ختم. یہ بہت بھیانک کھیل ہے. دنیا اس طرح نہیں ہے جیسی ہم سازش کرتی. تمہارے خلاف کسی کی سازش, پاکستانی اکثر یہ بات کرتے ہیں تم ہو کون؟ آج مودی نے کہا پہلے ان کے ہاتھ میں وہ بم تھا, اب ان کے ہاتھ میں کشکول ہے. یہ مودی کا آج کا سٹیٹمنٹ. چھوڑیں.